السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ شرح۔ گلگت بلتستان انتخابات میں سیاسی پیش رفت کافی زیادہ مظاہران پہ سامنے آنے لگی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے وفاق کو نشانے پہ لے لیا گیا ہے۔ آئے دن وفاق پہ تنقید کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب بات گشت یہ بھی شروع ہو چکی ہے، پیپلز پارٹی کی جو فرسٹریشن سامنے آ رہی ہے اس کا کئی مقصد 28ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہونا تو نہیں، اس لیے 28ویں ترمیم کے حوالے سے کافی زیادہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی کافی زیادہ اختلافات موجود ہیں 28ویں ترمیم کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 28ویں ترمیم کی جو حوالے سے جو خبریں میڈیا پہ شیئر ہوئی ہیں NFC ایوارڈ کے حوالے سے، صوبہ نئے انتظامی یونٹ قیام کے حوالے سے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت آمنے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہیں؟ گلگت بلتستان کے انتخابات میں کیا پیش رفت ہونے جا رہی ہے؟ کس سیاسی جماعت کی زیادہ گرفت وہاں پہ مضبوط ہے؟ تو تفصیلی گفتگو کا آغاز کریں گے میرے ساتھ MKM پاکستان کے سینئر رہنما ممبر صوبائی اسمبلی قرۃ صاحبہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رزاق باجوہ صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ میم فار یور ٹائم۔ میم، موجودہ سوال جو سب سے زیادہ میڈیا پہ بات گشت ہو رہی ہے کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور وفاق بھی آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں اور MKM کی کافی زیادہ پذیرائی ہو رہی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال کو؟ دیکھیں، جو ہے جتنی بات چیت ہو رہی ہے، جو باز گشت ہو رہی ہے اس وقت 28ویں ترمیم کی، باقاعدہ طور پہ ابھی تک ہم سے جو MKM پاکستان سے ابھی تک بات نہیں کی گئی، تو اب یہ باز گشت ہے تو اب ہم تو ظاہر سی بات ہے جب بات کی جائے گی تو اس پہ ہم نے اتنا اسٹانڈ دے دیا ہے کہ ہماری جب الحاق ہوا تھا PMLN کے ساتھ تو اسی وقت اپنی جو بات تھی وہ رکھ دی تھی کہ 140A کا جو ہے، کیونکہ 140A کا اگر آپ امپلیمنٹ کراتے ہیں تو یہ صرف ایک کراچی کے لیے نہیں ہے، پورے پاکستان کے لیے بات MKM نے کی نا۔ پورے پاکستان پہ آپ جب صوبائی حکومت کے اختیارات نہیں ہیں کہ جو ہے وہ سیوریج کا نظام چلانا، پانی کا نظام چلانا، کچرا اٹھانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بلدیات کا کام ہے، تو ان کو یہ اختیارات دیے جائیں تاکہ وہ اپنا کام بہترین طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ بہترین طریقے سے جب کام ہوگا تو لازمی سی بات ہے کہ آپ کی گڈ گورننس خود ہی نظر آئے گی۔ ابھی ہمارے پاس جو المیہ یہ ہے کہ نظام ہے بلدیاتی تو وہ اس طرح سے کام نہیں کر پا رہا، جو اختیارات ہیں وہ ان کو بھی بروئے کار نہیں لا پا رہے، تو ان چیزوں کے لیے یہ ہماری بات تھی۔ تو ابھی جو ہے وہ باقاعدہ جب 27ویں ترمیم آئی تب بھی یہ بات کہا گیا کہ جی اب نیکسٹ میں لے آئیں گے، کچھ جو ہیں وہ آپس کے اختلافات آ رہے ہیں یا یعنی جو بھی چیز ہے آپس میں اختلافات اگر آ رہے ہیں تو اس کو 28ویں ترمیم میں لے کر آئیں گے۔ تو اب دیکھیں اگر آتا ہے تو یہ تو ایک اچھا اقدام ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے اگر ہم پاکستان کو دیکھیں گے، ہم صرف جو ہے ہمیں پاکستان کو بہتر بنانا ہے، ہمیں پاکستان کے نظام کو بہتر بنانا ہے، کامیابیوں کی طرف گامزن کرنا ہے، لوگوں کو جو ہے عوام کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو جو ہے لازمی سی بات ہے اگر اسے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 140A میں آپ اختیارات دے کے جو ہے آپ کے لیے یہ کڑوا گھونٹ ہے تو اس کڑوے گھونٹ کو پینا پڑے گا، کیونکہ صوبائی حکومتوں کا یہ اختیار نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، تو 140A کے تحت اختیارات دینے چاہیے۔ ہمارا یہ رزاق صاحب، یہ مسئلہ کیا ہے؟ کراچی کا MKM پاکستان بار مطالبہ کرتی ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنا چاہیے۔ سر، میئر بھی آپ کے ہیں، ٹاؤن چیئرمین بھی آپ کے ہیں، یہ آپ اختیارات نیچے کی سطح پہ منتقل کیوں نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں اپنی بہن کی بات ہے ابھی سن رہا تھا، بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ بلدیات نمائندوں کو اختیارات ہونا چاہیے، اپنی یونین کونسل جو ٹاؤن ناظمین ہیں یا جو بھی میئر کراچی ہیں انہیں اختیارات ہونا چاہیے، اور اس کے ہم بھی حامی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جتنا اختیارات ان کا بنتا ہے اتنا تو ہے۔ اب انہیں پرائم منسٹر تو نہیں بنایا جا سکتا کسی UC ناظم کو نا، یا چیف منسٹر کی سیٹ پہ تو نہیں بٹھایا جائے، وہ اپنے UC میں کام کرے، کون روک رہا ہے اس کو؟ اور رہی 140 کی بات میری بہن نے کی، تو یہ تو دور MKM کے گزرے ہیں، یعنی مشرف دور میں MKM اپنے پورے شباب پر تھی، تو اس وقت بھی لانے چاہیے تھے یہ۔ اس سے قبل بھی 3 میئر رہے پاکستان MKM کے، اس وقت فارستار صاحب رہے ہیں، پھر شاید وہ مصطفیٰ کمال صاحب رہے ہیں، پھر وسیم اختر صاحب رہے ہیں، تو یہ اس وقت بھی یہ اسٹرگل کرنی چاہیے تھی۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ ساری چیزیں اسمبلی سے اپروو ہو جاتی ہیں۔ اب اس پہ کوئی ایک آئینی ترمیم لا کر میرا خیال ہے کہ قبضہ نہ کیا جائے، صوبوں کو تقسیم نہ کیا جائے، اور پہلے ہی ہمارا ملک جو ہے وہ نفرتوں کا ایک
जो है वो अंगारा बना हुआ है। आप देखें बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें कि वहाँ पर फ़ौज के दू बदू जंग हो रही है, मतलब कौन लड़ रहे हैं, दहशतगर्द लड़ रहे हैं या वहाँ के वो अपने आप को मुजाहिद कहते हैं। फिर आप KPK के हालात को देख लें, एक रैक है कि आपके पास सिंध है और पंजाब है, आपके पास आधा पाकिस्तान तो है नहीं। मैं नहीं मानता हूँ कि आप नाम का है, आप टूल टैक्स तो ले नहीं सकते बलूचिस्तान में, आप KPK में बिजली का बिल ले नहीं सकते हैं। तो सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है जितनी हम खूबसूरत बना करके पेश करते हैं। तो हम चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि लोकल बॉडी के जो नुमाइंदे हैं उनको इख्तियार दें, और मेयर साहब के पास इख्तियार हैं, वो काम कर रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि कितने इख्तियार, लंदन वाले इख्तियार तो नहीं दिए, या तो फिर आप लंदन जैसा मुल्क भी बना लें। अभी तक आपने पंजाब में तो लोकल बॉडी इलेक्शन ही नहीं हुए, तो वहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी। अच्छा, फिर आप जो KPK में आज तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है तो वो कर ले, 140 वो कर ले, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। तो बात दरअसल ये कि नीयतों का फुकदान दुरुस्त होना चाहिए, तकसीम दर तकसीम, इसके पीछे ये ना हो कि कुछ सूबे की तकसीम का नारा। देखें सिंध जो है बड़ा हसास है, मैं अभी सिंध के दौरों पर था, एक लफ्ज़ कोई सुनना नहीं चाहता, एक सिंगल लफ्ज़। ये ऐवान में है, हमारी बहन भी ऐवान में है, इनकी भी बहुत बड़ी तादाद ऐवानों में है, तो वहाँ ले आए करारदाद टेबल पे रखना मुश्किल है, ये सूरत हाल। और ऐसे में अगर हम कहें कि जी इख्तियारात लोकल बॉडी को बिल्कुल मिलने चाहिए, उनका हक बनता है जितने जो इख्तियारात आइन और कानून में है, लेकिन एक्स्ट्रा इख्तियारात मुझे नहीं समझ में आ रहा। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाह रहा है, UC चेयरमैन या टॉन नाज़िम, वो क्या चाह रहा है? देखिए मकसद ये होता है जो बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो UC चेयरमैन इलेक्ट होते हैं, जो टाउन चेयरमैन इलेक्ट होते हैं, मकसद ये होता है कि मोहल्ले की सफाई सुथराई का इंतज़ाम ये इनके पास होना चाहिए। अब वज़ीर बल्दियात खड़े होकर तो हर गली मोहल्ले में जाके काम नहीं करवा सकता। लोकल बॉडी जो जिसे मिनिस्टर लोकल बॉडी कहते हैं या बल्दियात का, ये तो हर दौर में रहा है, उसका असर तो मेयरशिप पर और लोकल बॉडीज जितनी होती हैं सूबे की, हमेशा अंडर टू मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, ये कोई पहला कानून नहीं है। हाँ, अभी भी अगर इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, MKM हमारे भाई हैं, हम इसी शहर के बासी हैं, हमने मिलकर इस शहर को आगे बढ़ाना है, चलाना है, बनाना है, तो हम इनकी अच्छी तजवीज़ बिल्कुल ज़ेर गौर लाई जा सकती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें करवाहट या तुर्श पैदा ना की जाए। बाहमी मोहब्बत, देखिए सिंध आपका भी है, सिंध हमारा भी है, हम भी सिंध के हकूक़ की बात करते हैं, आप भी, लेकिन उसमें यह कहना कि नहीं जी सिर्फ कराची फिर सिर्फ नाज़ाबाद या लियाकताबाद, ऐसा ना, तकसीम दर आप सूबे की बात करें, सूबे के हकूक़ की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। मैम, ये जो सर ने बात की, ये जो मौजूदा सूरत हाल हम देख रहे हैं कि तकसीम दर तकसीम की वो बात कर रहे हैं, मगर आप ये नहीं समझती ये सिर्फ कराची को इख्तियारात नहीं मिलेंगे, ये लाड़काना, सक्कर, तमाम शहरों पे ये वसाइल मुंतकिल होंगे। आप कैसे देख रही हैं मौजूदा सूरत? देखिए, मेरे भाई ने बड़ी बात अच्छी की कि हम तकसीम दर तकसीम की बात ना करें, मगर साथ में उन्होंने क्या कहा कि अवाम जो है ये बर्दाश्त नहीं करेगी। अवाम, देखिए, अगर हम जो है निफाक से हटकर नफाज करेंगे तो ज़रूर इम्प्लीमेंट होगा, और उस पर जब अमल दरामद होगा, निफाक को हटा के नफाज किया जाएगा, तो ज़रूर जो है वो उसका फ़ायदे नज़र आएंगे। तो अब हम तो बात करते हैं कि अब मेरे भाई ने कहा कि तमाम इख्तियारात इनके पास हैं। आप ये बताएं, सिंध सॉलिड वेस्ट किसके पास है? सिंध सॉलिड वेस्ट किसका काम है? बल्दियात का काम है ना। आप ज़रा अभी जाके रोडों पे देख लें, जो शहर एक वक्त जो है वो तरक्की की, जिसे कहते हैं ना, बेस्ट ऑफ सिटीज़ में वर्ल्ड में आ रहा था, 3rd पोजीशन पे था, बेस्ट ऑफ 5 में आ रहा था, आज जो है वो उसकी बॉटम 3 पे आ रहा है ना। वर्ल्ड सिटी में जो है वो 3rd पे आ रहा है। आप ये देखें कि हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लिए बेहतरी क्या है, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी क्या है, हमारी आवाम के लिए बेहतरी क्या है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप, अब मेरे भाई ने जैसे कहा कि आप, जब आपका लोकल गवर्नमेंट थी, तो जब हमारे मेयर फारूक सत्तार भाई थे, हमारे मेयर मुस्तफ़ा कमाल भाई थे, उन्होंने अपनी वर्किंग करके दिखाई और दुनिया ने उसको माना, पूरी दुनिया में। हमने जाके नाम नहीं लिखवाया मुस्तफ़ा कमाल भाई का, फारूक सत्तार भाई का, कि वर्ल्ड बेस्ट मेयर में उनका नाम आ रहा था, काम करके दिखाया था ना। तो उनके जो इख्तियारात थे वो बरूए कार लेकर आए। एक चेयरमैन, हम तो ये कहते हैं चेयरमैन का एक इख्तियार होना चाहिए, पुलिस भी उसके अंडर में होनी चाहिए, कि जब आप कोई बात होती है इलाके में तो एक चेयरमैन उस जगह मौजूद होता है। वजीर बल्दियात पूरे सिंध
کے بلدیات کے وزیر ہیں وہ ایک ایک یوسی میں جا کے ایک وارڈ میں جا کے ایک ٹاؤن میں جا کے ایک ڈسٹرکٹ میں ریگولر نہیں جا سکتے. ہم تو کہتے ہیں اختیارات نے. اور جب بات آتی ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو ترقی کی راہوں پہ لے کے جانا ہے, ہمیں اپنے شہر کو بہتر بنانا ہے, ہمیں اپنے صوبے کو بہتر بنانا ہے, ہمیں اپنے ملک کو بہتر بنانا ہے, تو ہمیں وہ کام کرنا ہوگا. جب آئین بنایا تو جو ہے ہمارے بھٹو صاحب نے آئین 1973 کا آئین بنایا نا, انہوں نے یہ چیز اس وقت رکھی. آئین بھی ظاہر سی بات ہے آئین میں بھی چینجنگز لائی جا سکتی ہیں. ابھی کچھ ٹائم پہلے میں نے دیکھا کہ سعید غنی بھائی جو ہے وہ میڈیا پہ انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ 239 آئین کا اس کی جو شق نمبر 4 ہے جو صوبائی حکومتوں کو, یہ کس لیے اسی لیے رکھا گیا تھا نا کہ اگر صوبوں میں ترمیم یا ان کو چینجنگز لانی ہے یا صوبے بڑھانے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ صوبائی اختیارات ہوں گے اور جو ہے وہ صوبہ 2/3 اکثریت سے اسے پاس کرے گا تو جو ہے صوبے بنائے جا سکتے ہیں. تو یہ آئین کس نے بنایا تھا؟ کیونکہ اس لیے اس وقت جب ملک 2 لخت ہوا 1971 میں تو اس وقت 1 یونٹ تھا نا, تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو صوبے بنائے گئے. تو جہاں ضرورت ہے آپ گورننس بہتر کرنا چاہتے ہیں, ایک وزیر اعلیٰ ہمارے ہیں وہ پورے سندھ کو اگر پوری جو ہے وہ نہیں کور کر سکتے. دیکھیں ایک بندہ اس کے پاس ٹیم بہترین ہوگی تو وہ بہتر طریقے سے کام انجام دے سکتا ہے. اس کا اگر ہم اس چیزوں کو پوری دنیا میں ہے یونٹس بنائے جائیں, ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں آپ یونٹس انتظامی یونٹس بنا دیں, ان کو اختیارات, تاکہ نچلی سطح تک اختیارات جب جائیں گے تو وہ بہتر کام انجام دے سکیں گے. آپ کے پاس جو ہے وہ ہم دنیا چاند پہ جا رہی ہے, ہم ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں جی کچرا ہمارا اٹھا نہیں, ہمارا سیوریج کا پانی گیا نہیں, پانی نلوں میں آ نہیں رہا, سیوریج کا پانی جا نہیں رہا, اور ہمارے پاس بجلی آنی رہی. آ کیا رہا ہے اس وقت؟ ای چلان آ رہے ہیں, بجلی آ نہیں رہی مگر بجلی کے بل آ رہے ہیں, ڈکیت آ رہے ہیں, واردات میں لوگوں کو عوام کو مار دیا جاتا ہے. تو اب ہم تو صرف دیکھیں یہی بات کریں گے نا کہ بھئی میرے جنوں کا نتیجہ یہی سے نکلے گا, میرے جنوں کا نتیجہ یہی سے نکلے گا, اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا. تو نور نکالا جائے گا, ہم اس کو کوشش کریں گے تو اس کو بہتری کی جانب لائیں گے. ہمارا قطعاً طور پہ کوئی ہم تعصب کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے, نہ کوئی بات کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں پورے پاکستان کے لیے. صرف اگر 140A کا جو ہے انعقاد کیا جائے گا, اس پہ امپلیمنٹیشن کی جائے گی تو پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا. صرف ایک کراچی کے لیے فائدہ نہیں ہوگا, صرف ایک لاڑکانہ کو فائدہ نہیں ہوگا, حیدرآباد سکھر کو فائدہ نہیں ہوگا, پشاور, کوئٹہ, بلوچستان, اسلام آباد, لاہور سب کو فائدہ ہوگا. تو یہ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو اگر اس وقت آج تک کوئی گورنمنٹ جو ہے میں کہتی ہوں کہ وہ وفاق نے اتنا بہتر انداز میں نہیں سوچا کراچی کے بارے میں. اگر وفاق نظر ثانی کر رہی ہے تو میرے خیال میں اس وقت ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں اپنا پازیٹو کردار ادا کریں. میرے بھائی ہم سب مل کر اس میں بہتر پوائنٹ آ گیا. میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز سندھ کے سینئر رہنما قیس منصور شیخ صاحب بھی پروگرام میں موجود ہیں. السلام علیکم. کیسا آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی وعلیکم السلام, بالکل آ رہی ہے. سب کو السلام علیکم. کیسا بھی جو موجودہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے, ایک طرف تو کراچی کے مسائل حل نہیں ہو رہا ہے, دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت, اب تمام پاکستان کی قیادت وہاں پہ پہنچ کے گلگت بلتستان میں الیکشن کیمپیننگ چلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور وہاں پہ جا کے پہنچ کے وفاق کو نشانے میں لے لیا گیا ہے. الزامات لگا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بیٹھا شخص گلگت بلتستان کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال کو آپ؟ وہ 7 تک کی بولیں گے نا, 7 کے بعد نہیں بولیں گے. لوگ 7 کو الیکشن ہو جائیں گے, PMLN کی گورنمنٹ آ جائے گی, سب چیزیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. ڈیلیوری کے اوپر ہے, ڈیلیور کریں. جو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا شخص ہے اس کی طرح ڈیلیور کریں, اس کی طرح 24 گھنٹے محنت کریں, اس کی طرح پاکستان کا نام روشن کریں, اس کی طرح پوری 8-10 ملکوں کے فورن منسٹرز کو بلا کے دکھائیں. اس کی جگہ جو ہے ایران اور جو USA کی وار ہو رہی ہے اس وار کو ختم کرنے کے لیے ایفرٹس کر کے دکھائیں. اسلام آباد میں بیٹھا ہوا سختی محنت کر رہا ہے نا, کیوں نہیں کرے گا وہ وزیر اعظم ہے آپ کے ملک کا, کیوں نہیں کرے گا وہ پاکستان کے لیے؟ اس نے حلف لیا ہوا ہے. اور دوسرا کام کریں, پنجاب کی طرح کام کریں. ہم کسی بھی پارٹی کے اگینسٹ نہیں ہے, کام کریں. کام پبلک کام مانگتی ہے, پبلک یہ نہیں کہتی کہ کون وزیر اعظم ہے, کون چیف منسٹر ہے, کون فلاں ہے. دے وانٹ ڈیلیوری آف ورک. انہیں کام کی ڈیلیوری چاہیے, انہیں اور ایکسکیوزز نہیں چاہیے, ان کو ہر چیز چاہیے. ان کو یہ دیکھیں نا, آج ہمارے ملک کے مردوں کو پھنسا دیا ہے گٹروں پہ, نالوں میں, کچروں پہ, لوڈ شیڈنگ کے اوپر.
گھر میں بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, وہ بیچارے مرد دیہڑیدار کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو اس کے بعد گھروں سے کال آ جاتی ہے پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, تو کیا کرے گا بیچارہ؟ وہ ڈیلی ویجز کے اوپر کام کرے گا, نوکری کرے گا, نوکری اس کی نکل جاتی ہے ہاتھ میں کہ گھر میں بیچارے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, 18 گھنٹے کی. پانی کا کانسیپٹ نہیں ہے, گیس کا کانسیپٹ نہیں, کیا سے کریں گے گزارا, کہاں سے کریں گے گزارا یہ؟ تو ڈیفینیٹلی دیکھیں, کوئی بھی چیز چینج ہوتی ہے, اگر آپ نے کوئی کام کیا ہو تو لوگوں کو دکھ ہوتا ہے آپ کے جانے پہ, اگر آپ نے کام نہ کیا تو دکھ نہیں ہوگا لوگوں کو جانے کے لیے. جی کیسا بھی موجودہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وفاق پہ تنقید کی جا رہی ہے, یہ کیا فرسٹریشن ہے 28ویں ترمیم کے حوالے سے؟ دیکھیں الیکشن کمپین ہے, یہ اس کی تنقید نہیں ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ کا وہ پنجاب میں ہو, کا وہ فیڈرل میں ہو, وہ ڈیلیور کر رہے ہیں, تو وہ صرف یہ الیکشن کمپین کرے. وہ کس چیز کے اوپر ہمارے اوپر کر سکتے ہیں, ہماری پارٹی کے اوپر کس فیس سے وہ پرائم منسٹر کے اوپر بلیم کر سکتے ہیں, کس فیس کے مریم نواز صاحبہ کو کہہ سکتے ہیں دے آر ڈیلیورنگ, وہ کام کر رہے ہیں, جس کام کا انہوں نے حل کیا اس کو حل کو پورا کر رہے ہیں. اٹ از جسٹ الیکشن کمپین. وہ الیکشن کمپین ہے, الیکشن کمپین میں اسی طرح بولتا ہے ایک دوسرے کو, اور اس کے بعد جب رزلٹ آتا ہے تو سارے ڈائجسٹ کر جاتے ہیں. تو اللہ بہتر کرے, آپ دعا کریں کہ نون لیگ جیتے وہاں سے, تاکہ ان کو پنجاب کی طرح کی گورننس ملے وہاں پہ. آج آپ دیکھیں کہ نون لیگ کے ایفرٹ سے آپ کے پاس وہاں پہ کینسر ہاسپٹل ہے, موٹر وے بنایا ہوا ہے, دانش اسکول وہاں پہ بنایا ہوا ہے, کتنی چیزیں آپ کے پاس وہاں پہ پہنچ گئی. اور میاں صاحب کا وہاں جانا اس چیز کی گارنٹی ہے کہ اب گلگت بلتستان نے بہت آگے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کیسا بھی جو خبریں گردش کر رہی ہیں وفاق کے حوالے سے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں اختلافات اب شدت اختیار کر رہے ہیں, اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ 5 سال یہی لوگ پورا کریں گے سر. 5 سال بعد آپ کے الیکشن ہوں گے, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بجٹ بھی پاس ہو جائے گا, سب کام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جب 2029 آئے گا, الیکشنز کی کمپین ہوگی, اس وقت آپ دیکھ لیجیے گا, کچھ سیٹ اپ چینج نہیں ہونا. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی بھی ساتھ چلے گی, ہم بھی ساتھ چلیں گے. جس کے ڈومین میں جو چیزیں ہیں اس کے لیے وہ کام کریں. ہر صوبے کی گورننس کو چاہیے کہ وہ کام کریں, ڈیلیور کریں. اس وقت عام آدمی بہت تکلیف میں ہے, اس کی تکلیفیں دور کریں. اگر کوئی بلدیات کے پیکج میں آتا تو بلدیات والوں کو بھی چاہیے اپنے کام کریں, نالے سے صاف کرو. آگے بارشوں کے دن آ رہے ہیں, ان کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, فوکس کرنا چاہیے بلدیاتی حکومت کو. اور کراچی میں تو آپ کو پتا کتنی ایشوز ہو جاتے ہیں بارش کی وجہ سے. جون آ چکا ہے, آگے جون جولائی میں کسی بھی ٹائم بارشوں کا پھر سٹارٹ ہوگا, پھر وہی مومنٹم ہو جائے گا جی وہاں سے وہ ہو گیا. ابھی ان کو چاہیے بڑے نالوں کی صفائی شروع کروا دیں, اور جہاں پچھلے سال پرابلم ہوئی تھی, جہاں پانی کھڑا تھا, اس چیز کو دوبارہ وزٹ کریں اور اس کو ایک فول پروف وے نکالیں کہ اس دفعہ پانی نہ کھڑا ہو, لوگوں کو تکلیف نہ ہو, لوگوں کی گاڑیاں نہ ڈوبیں, لوگوں کی بائکس بند نہ ہوں, لوگوں کے گھروں کے اوپر کے الیکٹرک کی وائرز نہ گریں. اس کے اوپر کام کریں. الیکشن کا رزلٹ تو ہم پہلے ہی بتا رہے ہیں آپ کو, نون لیگ کے جو ہے اس کے کام کی بنیاد پہ پڑے گا. ان کو نون لیگ کی گورنمنٹ بنے گی. پنجاب کو لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس پارٹی کے کیسا بھی یہ لوگ آپ پہلے سے الیکشن اناؤنس کر دیتے ہیں, پھر آپ لوگوں پہ الزامات لگنا شروع ہو جاتے ہیں. فارم 45 فارم 47 کی حکومت ہے, ڈیل سے حکومت آ رہی ہے. سر ایسی باتیں نہیں کیا کریں میڈیا پہ, بعد میں آپ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. ہم نا ڈیلیوری آف ورک کے اوپر جاتے ہیں, ہم صرف کام کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے ان میں سے کوئی تنقید نہیں کی, ہم نے تو کہا کہ آپ نے کام کرنا ہے. اور آپ سب کو پتا ہے, آپ لوگوں کو بھی میں میڈیا میں دیکھ رہا تھا, آپ کے 1-2 اینکر گئے ہوئے تھے لاہور, وہ کہہ رہے تھے کیا کام ہو رہا ہے. ساری بات ہم بھی یہ چاہتے ہیں, اور پیپلز پارٹی بھی یہاں پہ کوشش کر رہی ہے کام کی. بہت سی جگہیں انہوں نے بھی اچھی کی ہیں, پاس کی ہیں, پارکس بنائے ہیں, کچھ پلے ایریاز بڑے اچھے انہوں نے بنائے ہیں, کر رہے ہیں کام. دیکھیں یہ آپ کا سب کا ملک ہے. اگر کوئی بھی بندہ ایک دوسرے سے سیکھ کے اچھا ڈیلیوری ورک کرتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بہت سی چیزیں پیپلز پارٹی سے سیکھنی پڑتی ہیں, بہت سی چیزیں پیپلز پارٹی دوسری ڈیلیوری میں سیکھتی ہے, بہت سی MKM سے سیکھا جاتا ہے. تو ہر ایک کو ایک چیز دیکھنی چاہیے اور اسی حساب سے کام کرنا چاہیے. کام سے سب ہے, ہمیں پبلک کو جو خوش کرنا ہے وہ اچھے کام سے کرنا ہے, اور اچھا کام ہم کریں گے تو ہماری پبلک ہمارے ساتھ ہے, ہمارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم لوگوں کے لیے. اور دیکھیں جو بھی الیکشن کمپین کرتا ہے, جو بھی الیکشن کانٹیسٹ کرتا ہے, وہ پبلک کی بیسس پہ ون کرتا ہے, اور پبلک کو اس نے آنسریبل ہونا ہے. تو وی آل آر آنسریبل ٹو دا پبلک اینڈ کامن پیپل. اور آگے بجٹ ہے سر, بجٹ کے لیے گورنمنٹ نے جو ایکسٹینڈ کیا ہے وہ ملک کے لیے کیا ہے نا, کہ اگر اس رش میں بجٹ بنایا جائے, درمیان میں یہ الیکشنز بھی ہیں, تو رش میں کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہوتی. اس لیے اگر ہم 5-6 دن بعد بھی اس کو بجٹ کو لے جاتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا.
آپ کامن مین, بزنس مین اور سیلریڈ لوگوں کے لیے اگر ہم کوئی چیز کو ریوائز کر لیں اور کوئی ان چیزوں کی پرائسز کم کر لیں اور اس کے لیے بجٹ 5 دن آگے بھی چلا جائے تو ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا, بلکہ وی وانٹ دا بیسٹ تھنگ فار دا پیپل آف پاکستان. الحمدللہ. سر یہ جو موجودہ صورتحال پہ آپ نے بات کی, تفصیلی گفتگو کی, سر یہ بارش کے مسئلے پہ آپ نے ٹچ کر لیا. میرے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ممبر صوبائی اسمبلی کوتلین صاحبہ موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما رزاق بھاجوہ صاحب بھی موجود ہیں. سر یہ ول کا مسئلہ ہے کہ اگر دوسری جانب ہم لاہور دیکھتے ہیں, لاہور میں یہ بارشیں ہوتی ہیں, یہ کرائسس صورتحال نہیں بنتی جو کراچی میں ہمیں بنتی ہوئی ہر سال نظر آتی ہے. اس بار آپ نے بات کی نالوں کی صفائیاں کرنی چاہیے, بارشیں پھر آ رہی ہیں سر, پھر بارش ہوگی پھر پانی آئے گا, زیادہ بارش ہوگی پھر زیادہ پانی آئے گا. تو سر مسئلہ کیا ہے؟ ول کا مسئلہ ہے, نیتوں کا فقدان ہے, ایشو کیا ہے آخر یہ؟ ہیلو سر, کین یو ہیئر می؟ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آپ میرے سے بات کر رہے ہیں؟ بالکل سر, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا دیکھیں, میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی بھی ایفرٹ کر رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی ایفرٹ کر رہی ہے اور پہلے سے بہتر کر رہی ہے. لاج بارشوں میں وہ پرابلم نہیں ہوئی جو اس دفعہ ہوئی تھی اور بہتری آ رہی ہے. اور دیکھیں لاہور میں ہر صوبے کو چاہیے, کہ پی کے پی کو بھی چاہیے, بلوچستان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک بہتری کی طرف جائیں اور لوگوں کے لیے سوچیں. اور جیسے ابھی میں سن رہا تھا بات کہ بلدیات میں جو ہے ہمیں بلدیات کے جو نمائندگان ہیں تو وہ جو ہے ان لوگوں کو پاور دینی چاہیے اور ان کے ساتھ ان کی ساری ڈیٹیلز بھی لینی چاہیے. صرف پاور اور پیسے دینے سے نہیں ہے, ان سے ان کے ایکسپینسز کی ڈیٹیلز بھی لینی چاہیے تاکہ وہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے پارٹی کا. جب وہ رکھیں گے تو وہ کام اچھا کریں گے, ڈیلیور کریں گے. اور اگر جو کریں تو وہ سوشل میڈیا پہ دکھانا بھی چاہیے کہ کیا کام ہے کیا نہیں کیا انہوں نے, کیونکہ جب تک ہم ان کے اوپر نظر نہیں رکھیں گے. کتنے لوگوں کے اس وقت کراچی میں چیئرمینس کے اوپر اسکینڈل ہے 1.5 ارب روپے کے اوپر, اور وہ چلے گئے اور پھر کام نہیں ہوتا. پھر سڑکیں بنتی ہیں تو ہلکی کوالٹی کی بنتی ہیں, دوبارہ بننی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں لاسٹ ٹائم مرتضیٰ آپ نے ایک اچھا کام کیا تھا کہ ہمیں جنا روڈ بنی تو جو 2-3 دن بعد ہی ٹوٹ گئی, تو اس نے اسی کانٹریکٹر سے فری آف کاسٹ میں بنائی. جو روڈیں بنائیں اور وہ ٹوٹیں, جو گڑے ہوں اس کو اگر ریپیئر کرنے والے کانٹریکٹرز انہی سے فری آف کاسٹ میں دوبارہ بنوائی جائیں, ارجنٹ بیسس پہ بنائی جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس 2-2.5 سال میں کراچی میں بھی ترقی آئے گی اور ہمارے پاکستان میں بھی ترقی آئے گی. کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے. کراچی اگر سارا ملک چلاتا ہے تو کراچی کے لوگوں کا حق ہے, دے ڈیزرو دا بیسٹ آف بیسٹ. وہ ڈیزرو کرتے ہیں, اتنی ایجوکیٹڈ کلاس ہے ادھر, اس کو اس کے لیے ہر وقت اسٹریٹ لائٹ. تھینک یو سو مچ کیس صاحب, آپ کا موقف آ گیا میرے پاس. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد اسٹوڈیو سے گفتگو کا آغاز دوبارہ کریں گے کراچی کے مسائل پر. میرے ساتھ ہی رہیں. ویلکم ہے ناظرین, کراچی کے مسائل گلگت بلتستان کے حوالے سے انتخابات کے مسائل پر گفتگو جاری ہے. میرے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کی سینئر رہنما ممبر صوبائی اسمبلی کوتلین صاحب اسٹوڈیو موجود ہے. پوری گفتگو سنی آپ نے. نون لیگ کے رہنما ہے کیس منصور شیخ صاحب. میم کیسے دیکھ رہی ہیں صورتحال کو؟ نون لیگ آپ کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہے, میں نوٹس کیا ہے نون لیگ اس طرح سے کراچی پر توجہ نہیں دے رہی جس طرح سے ان کی ترجیحات لاہور اور دیگر پنجاب کے شہر شامل ہیں. دیکھیں بات وہی آتی ہے کہ جو اس شہر کا باسی ہوتا ہے اس کو اس کی جو ہے وہ پرواہ بھی ہوتی ہے, کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیا مسائل ہیں کیا نہیں ہیں. تو نون لیگ بہرحال میں یہ کہوں گی کہ خاص طور پہ اس وقت جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ بہت پولائٹ وے میں اور لے کے چلنے والے کام کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں دکھ رہا ہے کہ ابھی ہمارے جو منسٹر ہیں خالد مقبول صدیقی بھائی اور مصطفیٰ کمال بھائی دونوں ورکنگ کر کے دکھا رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی کر کے دکھایا, آج بھی ورکنگ ہو رہی ہے کہ جو 2.5 جو ہمارے پاس آؤٹ آف اسکول چلڈرن تھی ان میں انہوں نے جو ابھی 100 اسکول جو بنائے ہیں اس میں بہت انرول ہوئے ہیں بچے, تو اس سے بچے مستفید ہو رہے ہیں جو اسکول نہیں جا سکتے تھے, جو افورڈ نہیں کر سکتے. دیکھیں مہنگائی اتنی شدید ہو چکی ہے, اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کے پاس اس وقت کھانے کو نہیں ہے. تو لوگ اگر گورنمنٹ اسکول میں بھی کراتے ہیں تو ان کے پاس کاپیاں نہیں ہیں, پینسل نہیں ہے, بیگ نہیں ہے, وہ کیسے پہنچاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں بچوں کو کھلانے کی نہیں ہے, ہمارے پاس نوکری نہیں ہے, ہم جو ہے اسکول میں کیسے بھیجیں؟ تو اس طرح سے یہ چیز نظر آ رہی ہے, ورکنگ نظر آ رہی ہے. دانش اسکول ابھی یہاں پہ اورنگی ٹاؤن میں افتتاح کیا ہے خالد مقبول صدیقی بھائی نے, اس میں ورکنگ کر رہے ہیں. یونیورسٹیز لے کر آئے ہیں, انڈسٹریز کے حوالے سے یونیورسٹیز آ رہی ہیں اور ایک وفاقی یونیورسٹی کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, کیونکہ اختیارات اس میں بھی ان کے پاس محدود ہیں, مگر اس محدود اختیارات میں بھی وہ ورکنگ کر کے دکھا رہے ہیں. مصطفیٰ کمال بھائی صحت کے حوالے سے ورکنگ کریں, تو وفاق بھی دیکھ رہا ہے نا, ظاہر سی بات ہے. وہ جو ہے وہ صرف ان کے نام پہ تو ان کو اپریشیٹ نہیں کریں گے نا, ان کی بات نہیں, ان کی بات میں
وزن ہے جہاں پہ ظاہر سی بات ہے آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ فیکٹس یہ ہیں تو اس پہ آپ کو کام کرنا ضروری ہے، تو وہ اس پہ کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ صرف اپنے لیے بات نہیں کر رہے، وہ عوام کے لیے بات کر رہے ہیں، وہ شہر کے لیے بات کر رہے ہیں، وہ صوبے کے لیے بات کر رہے ہیں، وہ پورے ملک کی ترقی کے لیے بات کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے ظاہر سی بات ہے انہیں سپورٹ کرنی ہوگی۔ NFC وارڈ کی بات آ رہی ہے تو NFC وارڈ میں اگر ہم ابھی جو شیڈو بجٹ دیا ہے اس میں بھی یہی بات رکھی ہے کہ آپ کم سے کم 300 ارب جو ہے ڈائریکٹلی آپ کراچی کو دیں۔ کراچی کا انفراسٹرکچر کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ ڈیفینس اور کلفٹن صرف کراچی نہیں ہے، ڈیفینس اور کلفٹن میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ صرف آپ کو روڈز نظر آئیں گی، مگر اس کے علاوہ آپ کہیں چلے جائیں تو آپ کو خود نظر آ رہا ہوگا کہ وہاں پہ جو ہے گڑے پڑے ہوئے ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، تو یہ ڈیزرو نہیں کرتا۔ ابھی جیسے ابھی انہوں نے کیسر صاحب نے بات کی کہ کراچی اگر پورے ملک کو چلا رہا ہے تو اس کا حق بنتا ہے وہ اپنا حق بھی نہ لے۔ آپ اگر جب 7ویں NFC ایوارڈ دیا گیا اس وقت اگر ابھی تک چل رہا ہوتا تو 190 ارب جو ہے وہ کراچی کو مل رہے ہوتے، اس وقت تو 9 ارب بھی نہیں مل رہے۔ اگر آپ ڈائریکٹلی 2100 ارب صوبے کو دے رہے ہیں، اس میں سے اگر 300 ارب صرف آپ جو ہے کراچی شہر کو ڈائریکٹلی دے دیں، انفراسٹرکچر کے لیے دے دیں، آپ بنا دیں، تو کیا کمی ہو جائے گی؟ کیا بہتری آپ کو خود نظر آئے گا نا کام؟ تو یہ چیزیں ہم تو صرف اس کے شہر کے لیے بات کر رہے ہیں، صوبے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں صحت اور تعلیم کی وزارتیں اب وفاقی سطح پہ منتقل ہو جانی چاہیے، صوبائی حکومتوں سے ختم کر دینی چاہیے؟ اس میں میں یہ بات اس میں جو آگے لوگ دیکھیں گے وہ بہتر انداز میں دیکھیں گے، میں یہ نہیں کہہ سکتی۔ عذرا پیجو صاحبہ جو ہے اپنی ڈومین میں اگر میں کہوں تو وہ بہت اچھی ورکنگ کر رہی ہیں، ان پہ اگر ہم کسی چیز کا کوئی جو ہے شکایت کریں یا کوئی ہے تو ان کی طرف سے وہی بات آ جاتی ہے۔ دیکھیں ایک اکیلا فرد کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی ٹیم ورک نہیں کرے گی، تو وہ جو ہے اپنے ڈومین میں اپنے طور پہ اچھا کام کر رہی ہیں۔ اور سردار صاحب جو ایسے انہوں نے ابھی بات کی کہ اڈاپشن کے حوالے سے ہم نے اسکولز کے حوالے سے انہوں نے فوراً نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، مگر کچھ چیزیں ہیں جس میں اصلاحات کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ایجوکیشن میں اس وقت ہمارے پاس بجٹ ہر سال بہت زیادہ رکھا جاتا ہے، مگر جو ہے پھر بھی ہم ایجوکیشن کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں، جو کہ جیسے کہتے ہیں نا کسی ملک کی ترقی کو اگر ختم کرنا ہے تو آپ اس کی ایجوکیشن ختم کر دیں، تو اس لیے اس وقت وہ اپنے ڈومین میں بس وہی والی بات آ جاتی ہے کہ کرائٹیریا بڑا ہے، اس کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا جو ہے ضروری ہے، اپنی ٹیم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی جیسے کہ بات وہی والی بات ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے، چاہے وہ جو ہے وہ بلدیات کی ہو، چاہے وہ صوبائی سطح پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تو اب اگر آپ سمجھیں گے کہ جی میں اکاؤنٹیبل ہوں عوام کے سامنے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ظاہر بات نظر میں آپ کو سرخرو ہونا ضروری ہے۔ اگر میں ہوں، میں اپنا کام سر انجام دے رہی ہوں، تو میرے لیے سب سے پہلے یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں سرخرو ہوں کہ میں اپنی جو کام کر رہی ہوں، میں اپنے طور پہ جو کام کر رہی ہوتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں قرارداد لے کر آؤں، میں کال اٹینشن کروں، جو مسائل ہیں پوری طرح سے۔ ہم اس وقت کیونکہ اپوزیشن میں ہیں صوبائی سطح پہ، تو ہم کتنی پریشانیوں کا شکار ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم کوئی اگر کال اٹینشن ایسی لے آتے ہیں تو وہ ڈس الاؤڈ کر دی جاتی ہے، قرارداد لے کر آتے ہیں اس طرح کی، تو وہ اس کو بھی جو ہے وہ کیونکہ ہماری جو ہے اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، بہرحال ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ امید اچھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا، کہ وہ دعا ہے نا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ رزاق صاحب آپ نے گفتگو سنی، یہ تمام سیاسی جماعتیں خاص طور پہ سندھ کی ہر چیز کا ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی کو کیوں ٹھہراتی ہے؟ آپ کی پرفارمنس نظر کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں جی، میں ایم پی اے صاحبہ سے یہ گزارش کروں گا کہ فیڈرل میں تو آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں، 2 فیڈرل منسٹریز ہیں، ایجوکیشن کی بھی ہے اور پلس شاید وہ ہیلتھ کی بھی ہے، تو دیکھیں آپ کوئی ایک لے کر آئیں بڑا ہاسپٹل، چلیں ہم نے تو ٹراما سینٹر بنا دیا نا، سول اسپتال تو برٹش دور کا ہے نا، انگریز دور کا، وہ تو کسی نے نہیں بنایا، نہ ہم نے بنایا نہ آپ نے بنایا، تو آپ لے کر آ جائیں ایک سول اسپتال جیسا، ایک اور اسپتال، کراچی کی آبادی اب 4 کروڑ تک پہنچ گئی ہے، کوئی بڑی یونیورسٹی بھی لے کر آئیں، کراچی کو کچھ دیں۔ دیکھیں آپ وفاق کا حصہ ہیں، آپ کراچی کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلوا دیں، آپ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہیں، ہم تو نہیں ہیں فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آپ کہیں چیئرمین صاحب کو، آپ کہیں فیڈرل منسٹر صاحب کو کہ جی آپ گیس کی لوڈ شیڈنگ تھوڑی سی کم کروا دیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ
कम करवा दें। चलें दीगर काम तो नहीं कर सकते, चलें वो तो इल्ज़ाम आप हम पर लगा दें सूबे के, तो सारा कुछ हम बर्दाश्त हम कबूल भी करते हैं, चलें जो भी ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट से जो कुछ ले सकती है MKM एज ए लाडली जमात है प्राइम मिनिस्टर साहब की, वहाँ से कुछ लेकर आए ना यार। खाली एनवायरमेंट और मिनिस्ट्रीज का जो है ये तो मेरा ख्याल है कि नाइंसाफ़ी है सूबे के साथ। आप भी कराची के बासी हो, आप भी सिंध के रहने वाले हो, भाई आप लेकर आए कि जी ये एक ट्रामा सेंटर हम लेकर आए प्राइम मिनिस्टर साहब से, ये बन रहा है कोरंगी में। हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई पीपल्स पार्टी के, आप लालू खैद में बनाए, आप नाज़िमाबाद में बनाए, लेकिन ताकि बनाएं वो नाज़िमाबाद में भी अगर अब्बासी अस्पताल है वो भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की निशानी है, वो भी उन्हीं के हाथ का बना हुआ है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा अपनी बहन से, वो ख़ुद भी माशाल्लाह मेंबर सूबाई असम्बली है, कि आप हिम्मत करें, कराची के लिए कुछ लाएं, और वो फिर अगले इलेक्शन में आप बताएंगे जी देखिए हम फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा थे, ये लेकर आए आपके लिए। तो अब और जहाँ तक रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, देखिए कराची में जितने तरक्याती काम हुए, मैं आज की बात नहीं कर रहा, 1971 की बात कर रहा हूँ जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने। मुझे बता दें लियाकताबाद की सुपर मार्केट किसने बनाई है, मुझे बता दें अब्बासी अस्पताल किसने बनाया है, मुझे बता दें शायरा फैसल किसने बनाई है, मुझे बता दें न्यू कराची सिंध गवर्नमेंट अस्पताल किसने बनाया है, मुझे बता दें कोरंगी के हॉस्पिटल किसने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से जो हमारे बस में हुआ, देखिए हमारे पास पहली बार कराची हमारे मतलब मुकम्मल हमारे पास आया है, इससे कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेयरशिप हमें नहीं मिली, या हमें दी नहीं गई, या मिली नहीं, जो भी आप कह सकते हैं, पहली बार हमें मिली है। हाँ अभी आप हालिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का देख लें, शायरा भुट्टो का एक आधा कराची है जी, वो कहने का लोग तो ये समझ रहे हैं इल्जाम लगाया जा रहा है डिफेंस वालों के लिए बनाया नहीं जी। देखिए अब अगर डिफेंस वालों का क्या कसूर है, अगर मैं डिफेंस में घर ले लूँ तो मुझे तो फायदा होगा ना एज ए पाकिस्तानी, एज ए सिंध के बासी। तो बात ये कि अब यहाँ के लिए आप देखें कि मैन यूनिवर्सिटी रोड पे ठीक है डिले हुआ, लेट हुआ, इसमें करप्शन भी होगी, मैं बिल्कुल इनकारी नहीं हूँ, इसमें जो सब कुछ मैं अपने ऊपर लेता हूँ, लेकिन देखिए एक लॉन्ग टाइम है ना। आप देखें अब यहाँ तो ये हालत हो गई थी, चिन और रक्शे और साइकिल रक्शे, ऐसा लग रहा था मैं रहीम यार खां में घूम रहा हूँ, मुझे तो लगता नहीं था मैं कराची में हूँ। रक्शे भी इस तरह की बसों की तरह रखे, तो अब हम लोग पिंक बसें ला रहे हैं, ग्रीन बसें ला रहे हैं, लेडीज़ों के लिए अलग बसें ला रहे हैं, तो जाहिर है अब ये चीज़ें बन रही हैं, बनने में वो उसमें टाइम लग रहा है, और वाकई ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से गुजारिश करूँगा कि यूनिवर्सिटी रोड के मामले को सीरियस लेकर के इसे बेहतरीन जल्द से जल्द आवाम तक मुहैया की जाए। ये हमारे लॉन्ग टाइम, आप देखें कि जितने कराची में बड़े काम हैं सारे के सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए। अच्छा उसके बाद भी हम इल्ज़ाम भी सहने को तैयार हैं, हम आगे भी काम करने को तैयार हैं। मैं MKM से भी ये गुजारिश करूँगा कि ये शहर आपका और हमारा है, हम मिलकर आप चलें। अगर हुकूमत में सूबाई गवर्नमेंट में आप हिस्सा नहीं है तो अपोजिशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, अपोजिशन के बगैर हुकूमतें चलती नहीं है। तो आप निशानदही करें, आप आपके अपोजिशन लीडर को चाहिए कचरों के ढेरों पर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बुलाएं वहाँ पे मिनिस्टर साहब को, आएंगे क्यों नहीं आएंगे। आप भी एक कलेबर है, आपका स्टैंडर्ड, आप भी ऐवान के मेंबर हैं, तो आपको भी अपोजिशन करनी चाहिए, लेकिन जायज़ अपोजिशन। आप पानी पे करें, आप कचरे पे करें, आप सड़कों पे करें, आप कराची की तरक्याती कामों पर बात करें। हम बिल्कुल कसूरवार हुए, आपसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन खुदाया ये शहर और आपका और हमारा, हम एक दूसरे पर ब्लेम करना, ये करना वो करना, और वफाक का आप लोग हिस्सा हैं। खुदाया बिजली की लोड शेडिंग कम करवाएं, आप सुई गैस की लोड शेडिंग कम करवाएं, और जो वफाक जो ज़्यादतियाँ सूबे के चले, आप फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। आप कहें कि जी कराची से लेकर के सखर मोटरवे नहीं बन रहा, वैसे वो नून वाले जो इतना बड़ा तीर मारते हैं हमने 40,000 किलोमीटर मोटरवे बना दिया, ये तो आपका, इस पर तो MKM को भी गुजरना होता है, मुझे भी गुजरना होता है। आपकी 40 के करीब MPAs हैं आप सूबे में, आपके 20-25 MNAs हैं, आप क्यों नहीं शोर करते जी बना के दें हमें। ये तो वफाक ने बनाना है या मुराद अली शाह ने बनाना है मोटरवे, ये तो वफाक ने बनाना है। तो MKM वफाक का हिस्सा है, MKM को चाहिए कि सर आप भी तो कोलिशन पार्टनर है, आप बोले बना के दे वरना हम छोड़ रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए। मैं अपनी गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूंगा, मैं प्रेसिडेंट साहब से भी गुजारिश करूंगा, मैं बिलावल भुट्टो साहब से भी गुजारिश करूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी, अपनी पूरी पार्टी से गुजारिश, इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। आखिर सिंध का कसूर क्या है?
سندھ نے کیا بگاڑا ہے؟ آپ نے کشمیر، گلگت بلتستان، پہاڑوں پر ہزارے میں، مجھے اس پر انکاری نہیں ہے، نہ مجھے کوئی اعتراضات ہے، وہ بھی میرا ملک ہے، وہ بھی میرا پاکستان ہے، اسے بھی بننا چاہیے۔ آپ نے 20-20 ہزار فٹ بلندی پر تو روڈ بنا دیے۔ یہ جو کراچی سے لے کر اگر مجھے سکھر جانا ہوتا ہے تو میری بہن بھی جاتی ہوں گی تو انہیں پتا ہوگا کہ کتنا ہم اپنے آپ کو کوستے ہیں۔ ایک تو ہمارا پیٹرول ڈبل لگتا ہے، ایک وقت ڈبل لگتا ہے، ایک ہم لوگ مطلب یہ آخری بات سر راستے میں کچے کے ڈاکو آ جاتے ہیں، وہ بھی وفاق کی ذمہ داری ہے۔ بالکل وہ نہیں، وہ وفاق کی ذمہ داری نہیں، وہ صوبے کی ذمہ داری ہے۔ چلیں آپ نے قبول لی، بالکل قبول، جو بات ہے وہ تو جائز ہے نا۔ چلیں سر، میم آپ نے گفتگو سنی، آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کے مسائل کا حل یہ ہے کہ تمام اختیارات کو نچلی سطح پہ منتقل کرنا چاہیے؟ دیکھیں میرے بھائی نے جو ابھی ماشاءاللہ سے بڑی اچھی تقریر کی، اب بات وہی آ جاتی ہے، اب آئینہ دکھایا ان کو تو برا مان گئے۔ اب ہم اگر بات کرتے ہیں کہ جب ایوانوں میں بات کرتے ہیں کہ بھائی گیس نہیں آ رہی، آپ گیس پہ جو ہے وہ وفاق کو خط ہی لکھ دیں، اور اس کے بعد اگر ہم بجلی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ وفاق، اور جب ہم وفاق سے بات کرتے ہیں، وفاق کا کوئی رد عمل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے وفاق میں منسٹر بیٹھے ہوئے، وہ اگر وزیر اعظم صاحب سے بات کرتے ہیں اور کچھ بات ہوتی ہے کہ جی کراچی کو اس کو جو ہے نا اختیارات دینے چاہیے، تو اس میں بھی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی نے کہا آپ لے کر آئیں، اب ظاہر سی بات ہے جب بات کریں گے تو کچھ تو بات ہوگی نا، تو اس پہ جب بات ہوتی ہے تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کم کریں، ہم کہہ رہے ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ کم کریں، ہماری بہن یہ کہہ رہی ہے کہ تقسیم کریں، نہیں اختیارات دیں، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اب آپ نے بات کر لی تو میں نے تحمل سے سنا، تو تھوڑا اگر آپ میں بات کر لوں، کیونکہ بات کرنے سے بات حل ہوتی ہے۔ میرے خیال میں آپس میں اگر ہم الزام در الزام بات کریں گے یا سیاست کریں گے تو اس سے ہمیں یا عوام کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ اگر ہم بات چیت سے ہر چیز مسئلے حل ہوتے ہیں، تو وفاق سے جو ہے ہم بات نہیں کر رہے، کیا بالکل بات کر رہے ہیں جو ہمارا کام ہے۔ دیکھیں میں ایک صوبائی ممبر ہوں، تو میرا کام کیا بنتا ہے، میں اپوزیشن، اب میرے بھائی نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر بات کریں، اب ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کچرے کے ڈھیر پہ جا کے کھڑے ہوں اور بولیں جی یہاں کچرا نہیں ہے، یہاں دیکھو یہ کچرے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ کچرا پھر، یہ ان کا کام نہیں ہے، اپوزیشن لیڈر کا کام نہیں ہے۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں گٹر کے ڈھکن لگواؤں، مگر پھر بھی میں وہ کام کروا رہی ہوں۔ ہمارے دیگر ایم پیز بھی کام کروا رہے ہوتے ہیں۔ میں سیوریج ابھی جو ہے جتنے کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، میرے پاس کالز آئیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ابھی علائشیں پڑی ہوئی ہیں، بقرہ عید گزر گئی ہے، ابھی تک علائشیں نہیں اٹھائی گئی، کچرا میرا یہ کام نہیں ہے، مگر پھر بھی میں سالڈ ویسٹ کو فون کر کے میں کچرا اٹھوا رہی ہوتی ہوں، میں گٹر صاف کروا رہی ہوتی ہوں۔ تو ہم تو انہی کاموں میں لگے ہوئے، ہم اپنا کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ابھی حال میں نے جو ہے وہ بجلی کے حوالے سے ایک بات کی، تو اس پہ جو ہماری ہیٹ ویوز کے حوالے سے ایک کالنگ اٹینشن تھی، تو اس میں نے بات کی کہ اس میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے لیے ہمیں جو ہے وہ بات کرنی ضروری ہے۔ تو ہمارے شرجیل میمن بھائی جو ہیں تھوڑا سا جو وہ اپنا مخصوص انداز ہے ان کا تھوڑا وہ ہائپر بھی ہو گئے کہ اس ہیٹ ویو میں آپ جو ہے نا بجلی کی بات، بھائی بجلی نہیں ہوگی تو لازمی سی بات ہے ہم بات بھی ہو رہی ہیں، اور ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں، ابھی بھی ہوئی ہیں۔ تو بھائی آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ نے پھر ایک کمیٹی کیوں تشکیل دی، اس میں جو ہے وہ ان کا سی او آتا ہے، وہ اپنی بات ہم لوگ صرف کہیں گے، اس کا جواب دیے بغیر وہ نکل گیا۔ اب دوسرے طاہا صاحب آئے ہیں، بھائی اگر آپ نے کمیٹی بنائی ہے تو کمیٹی آپ ڈیزالو کر بولے بھائی جی ہم وفاق سے بات کریں گے، وفاق اس پہ جو ہے نا وہ کام کرے۔ نیپرا نے اپنے طور پہ ایک تو پہلے ہی وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جو ہے وہ ان کا کئی کا کام نہیں ہے کہ اگر ایک بل نہیں بھر رہا تو آپ جو ہے وہ پورے کے پورے فیڈر کو جو ہے وہ بند کر رہے ہیں، یہ کام ہی نہیں ہے، ایک کی سزا آپ پورے کو دے رہے ہیں، تو آئین میں نہیں ہے یہ، تو پہلے سب سے پہلی بات یہ کہ وہ تو آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو اس پہ یہ چیزیں دیکھنے کی، دیکھیں صوبائی اختیارات 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اس سے بریو ذمہ ہوتے ہیں کہ جی یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے، وفاق کا کام ہے، سوئی گیس کا کام ہمارا کام نہیں ہے، وفاق کا کام ہے، تو پھر اب ظاہر سی بات ہے یا تو آپ وفاق کے بالکل ہینڈ اوور کر دیں جی آپ سب کچھ دیکھیں، یا پھر اگر جو آپ کے اختیارات ہیں ان کو آپ بروئے کار لاتے ہوئے ان سب کو بہتر بنانا دیکھیں۔ گورنمنٹ کا کام ہے، ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا، اور گورنمنٹ کا کام ہے
عوام کو بجلی فراہم کرنا, عوام کو جو ہے وہ گیس فراہم کرنا, عوام کو جو ہے اس سے پیسے لینا ضروری نہیں ہے. بل کے بغیر پوری دنیا میں لوگ جو ہے وہ جہاں پہ دی جا رہی ہیں, بجلی دی جا رہی ہے, گیس دی جا رہی ہے, اس کی بل نہیں لیتے. مگر یہ ہمارا ملک ہے, ٹیکس بڑھا دیے جاتے ہیں, ای چلان آ رہا ہے, انفراسٹرکچر خراب ہوا ہوا ہے, ای چلان ضرور آئے گا جی. آپ کا بیلٹ نہیں لگا ہوا اور جو ہے وہ بائک پہ جا رہے ہیں, ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا اور جو ہے وہ اس پہ آپ کا چلان آ رہا ہے, آپ ادھر لگائیں نا, ڈیفینس اور کلفٹن پہ لگائیں, جن کو آپ نے روڈ دی ہوئی ہیں بہترین ان کو دیں. وہ نہیں پہن رہے تو ان کی گاڑیاں ایسی ہیں نا, وہ نہیں بھی پہنیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیچھے جو ڈبل کیبن میں پیچھے 4 لوگ بیٹھے ہوئے بیچارے, ان کا کیا قصور ہے؟ آگے والا تو بیلٹ لگا لے, پیچھے جو بیچارے چھوٹی کرسی پہ بیٹھے ہوئے, اللہ نہ کرے کچھ گاڑی کو حادثہ ہوتا ہے, وہ جو گریں گے ان کا کیا ہے؟ یہ چیزیں دیکھنے کی چیز ہے نا. ہم صرف لے رہے ہیں, عوام کو دے کہہ رہے ہیں. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کام ہو اور سب مل کے کام کریں. ہمارے وزراء اپنا کام انجام دے رہے ہیں. وفاقی یونیورسٹی بھی ایک انشاءاللہ تعالی آ جائے گی. خالد مقبول صدیقی بھائی اس وقت جو ورکنگ کر رہے ہیں وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے, بہترین کام ہے, نظر بھی آ رہا ہے اور کام منہ سے بولتا ہے. کام بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جب کمپین ہوگی تو ہم کام گنوائیں گے, کام نظر آتا. باجوہ صاحب, میم کی بھی آپ نے گفتگو سنی. دیکھیں ہم کراچی والے جو جس ٹائم سروائیو کر رہے ہیں وہ موجودہ حالات بالکل آپ کے سامنے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ دیکھ رہا ہے کہ الیکٹرک والے گوشت رکھنے نہیں دے رہے, سوئی گیس والے پکانے نہیں دے رہے, واٹر بورڈ والے دھونے نہیں دے رہے. سر یہ حالات ہو گئے کراچی کے. کراچی کی عوام جو ہے ایک اذیت میں زندگی گزارے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, بلکہ میں پورے صوبے کی عوام کی بات کروں گا. دیکھیں یہاں تو چلو کہ آپ کے اندرون سندھ میں کیا بجلی کنٹینیو آ رہی ہے؟ وہاں پر تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے ٹوٹل بجلی ہے اندرون سندھ میں, پورے دن میں آدھا گھنٹہ. دیکھیں یہ وفاق کو رحم کرنا چاہیے صوبے کی عوام پر. آپ بلنگ لیں, آپ کے پاس ریسورسز ہیں, لوگ ہیں, آپ نے اپائنٹ کیے ہوئے ہیں. اب اگر کوئی بل نہیں دے رہا, جیسے میری بہن نے کہا کہ ایک بندہ بل نہیں دے رہا, آپ نے پورا فڈر بند کر دیا, یہ تو طریقہ کار نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو وفاق کے ذمہ کام آتے ہیں, اب دیکھیں نا پیٹرول کی قیمت اوپر نیچے کرنا وفاق کا کام ہے, سوئی گیس ان کے انڈر ہے, بجلی ان کے انڈر ہے, وابڈا یا کے یہ صوبائی گورنمنٹ. اب کے ای کا جو سی او تھا اس سے پہلے جو تھے وہ اس نے, میں نے ایک میٹنگ پڑھی ہے, شاید میری بہن کو پتا ہو, وہ سارے ایم پی ایس کو میٹنگ میں وہ اٹھ کے چلے گیا. وہ بندہ کیسے اس کی ضرورت ہوئی؟ میں اسی میٹنگ کی بات کر رہا ہوں کی موجودگی میں جو اتھارٹیز ہیں, جو اس صوبے کی طاقت ہیں, ان کے سامنے اٹھ کے چلے گیا. اور میں تو بڑا حیران ہوں آج تک کہ یہ کون سی قوت ہے. یہ تو ریاست میں کوئی ریاست ہے, یہ کہ الیکٹرک نہیں ہے کہ جہاں تک کہ الیکٹرک کی بلنگ ہے یا چوری ہے وہ بالکل ان کا حق پہنچتا ہے. ان کے پاس پولیس بھی ہے, ان کے ساتھ لوکل پولیس بھی ان کے ساتھ انڈر کام کرتی ہے, وہ رینجز بھی لے سکتے ہیں بھئی, وہ پکڑیں. لیکن آپ عوام کو اذیت دینا. اور اب دیکھیں گیس, کبھی کبھی ہماری بہنیں کچھ پکا رہی ہوتی ہیں, گیس چلے جاتی ہے. اچھا جی, اب پھر 2 گھنٹے انتظار کرو, پتہ نہیں 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے مجھے. پھر اب ہر بندہ گیس خرید کر کے ٹینکی میں پی رہا ہے, پانی واٹر ٹینکر سے لے رہا ہے, بجلی اللہ تعالیٰ سے لے رہا ہے سولر کے ذریعے. یعنی یہ کیا اذیت ہے. لیکن باقاعدہ جو ہے دیگر جو معاملات ہیں وہ اس میں بالکل ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی. ہم کیسے آنکھیں چرا سکتے ہیں, ہم کیسے ان مسائل سے اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں جو عوام کے مسائل ہوں. تو میں تو پھر سے ایک بار سے یہی گزارش کروں گا ایم کے کی بہن سے بھی, بھائیوں سے بھی, کہ یار مل کر کے صوبے کی ترقی کے لیے ہم لوگوں کو آوازیں اٹھانی چاہیے. اگر صوبائی گورنمنٹ کہیں غلطی کوتاہیاں کر رہی ہے تو اپوزیشن کا تو کام ہی ہوتا ہے. ابھی میری بہن نے کہا کہ جی ہم ایم پی ایز ہیں, ہماری ذمہ داری نہیں ہے گٹروں کے ڈھکنوں کی, اور اپوزیشن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ عوام کے مسائل کی نشاندہی کرنا. ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ ایم پی ایز ہیں, آپ کے پاس ایم این ایز ہیں, اللہ پاک نے آپ کو ایک طاقت ایوان میں بیٹھنے کی دی ہوئی ہے, تو آپ کی آواز میں تو طاقت ہے. میدان میں کھڑے ہوئے بندے کی آواز میں تو کوئی طاقت نہیں ہوتی. تو ایم کے ایم اگر شہر کے مسائل پر اپنا رول پورا کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتری آ جائے, بہت بہتری آ سکتی ہے. میم لاسٹلی پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے کراچی کے مسائل پہ آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے کہ تمام لوگ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں, تمام پارٹیز اس طرح سے کراچی کے مسائل حل ہوں گے. اس لیے عام آدمی سروائیو کر رہا ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے سامنے, گیس بجلی کی صورتحال آپ کے سامنے, گندا پانی نلوں میں آ رہا ہے,
कैसे मामला हल होंगे? देखिए, बात वही आ जाती है कि हर चीज़ का हल होता है अगर निकालना चाहें। अब मेरे भाई ने कह दिया कि वफाक, जैसे अब सियासत बराए सियासत अगर हम करते रहेंगे, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम अगर लगाते रहेंगे तो ऐसे काम नहीं होता। अगर हमें मुल्क के लिए बात करनी है तो हमें एक कौम बनना होगा। हमें ये सोचना होगा कि हम अगर पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे लेके जाना चाहते हैं तो हमें काम करना होगा। अभी जैसे कि भाई ने कहा कि जो है वो बल्दियाती हुकूमत हमारे पास अभी आई है, तो अब आपके पास आ गई है, तो हम कब कह रहे हैं, हम तो आप ही के इख्तियारात की बात कर रहे हैं, आप काम करके दिखाएं। आपको कौन रोक रहा है काम करने से? आप आवाम को काम, आवाम तो देखें उसको पसंद करती है जो काम करके देता है, वो उनको याद करती है। आज भी याद किया जाता है मुस्तफ़ा कमाल भाई को, फारूक सत्तार भाई को क्यों याद किया जाता है? कि उन्होंने काम करके दिया था। आज भी लोग बोलते हैं। तो हमारे डोमेन में जो आ रहा है, हम अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अपनी नज़र में भी और अल्लाह ताला की नज़र में भी सुरखरू हैं कि अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। जो मैंने ये कहा कि काम हमारा नहीं है मगर हम वो काम कर रहे हैं, इसलिए कि हम उस आवाम के दरमियान हैं। जब आवाम हमारे पास आती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसका काम करवाने की पूरी कोशिश करें। तो इसलिए कि हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम हमारे जो हमारे खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं वो बात अपने प्रेसिडेंट साहब से भी करेंगे। हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो शहबाज शरीफ साहब से भी बात करते हैं और बात कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो जरदारी साहब से भी, जाहिर सी बात है वो सदर हैं, उनसे भी बात की जाएगी क्योंकि वो भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं, तो उन्हें भी देखना चाहिए। पीपल्स पार्टी जो है अगर हमारी हुकूमत कोई बात करती है तो वो सिर्फ वफाक को वफाक ना कहे, सिर्फ सदर साहब से भी बात करे कि जी आप सिंध को भी देखें। सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है। इनके लोग यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, नौकरियाँ यहाँ नहीं हैं, महंगाई यहाँ बढ़ी हुई है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, डकैतियाँ आम हुई हुई हैं, वारदातें आम हुई हुई है। एक छोटी सी बात पे, एक छोटी सी रॉबरी में गोली मार के चले जाते हैं। एक आम आदमी को जो है वो चूटियों की तरह रगड़ा जा रहा है, डंपर आता है, बंदे को कुचल के चला जाता है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, तो इसको बेहतर बनाना जरूरी है, बहुत। थैंक यू सो मच कुर्रतुल साहिबा, बाजवा साहब फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने पूरी गुफ्तगू को सुनी। उम्मीद करते हैं कराची के मसाइल के हवाले से कुछ हुकूमतें, अपोजिशन जमातें बैठ के कुछ फैसले करेंगी ताकि कराची के अवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सके, मामला बेहतरी की तरफ लाए जा सके। प्रोग्राम पसंद है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफिज़।